اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک کویسچن کسی بھائی نے کیا کہ میں باہر کے ملک میں ہوتا ہوں، میں اپنی زوجہ کو پیسے بھیجتا رہتا ہوں، تقریباً 5 لاکھ روپے زوجہ کے پاس موجود ہیں جو میں نے بھیجے ہیں تو میرے، لیکن میں نے بیوی کو کلی خرچ کا اختیار دیا ہوا ہے اور میری بیوی کے پاس اپنا زیور بھی ہے، تو ہمیں زکوٰۃ ملا کر دینی ہوگی یا ہم الگ الگ اپنی اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں مال ہوتا ہے وہ اپنا حساب خود کرے گا۔ آپ نے زوجہ کو کچھ مال دیا، انہیں خرچ کا اختیار تو دیا ہے لیکن مالکہ نہیں بنایا، یہ مباح کرنا کہلاتا ہے۔ مالک بنانے کا الگ چیز ہوتی ہے۔ مالک بنانے کا مطلب کہ آپ اپنا تصرف ختم کر کے کسی کی ملکیت میں کوئی چیز داخل کر دیں تو پھر وہ مالک بنے گا۔ جیسے مہمان آتے ہیں، ہم کھانا رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو مرضی آپ کھائیے۔ یہاں مالک بنانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ تمام ہر قسم کے کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اٹھا کے کوئی چیز اپنی جیب میں رکھ لے تو ہم کہیں گے یار عجیب آدمی چوری کر کے لے گیا یہاں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو خرچ کا اختیار دینا اور مالک بنانا الگ الگ چیز ہے۔ لہٰذا یہ 5 لاکھ آپ کے ہیں، زیور آپ کی زوجہ کے اگر ملکیت میں ہے تو وہ ان کا علیحدہ ہے، وہ اپنا حساب کریں اور آپ اپنا حساب کریں گے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ سر سے اونچا جوڑا بنا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر کے ساتھ ملا کے بنائیں، چٹیاں میں نماز پڑھیں، اونچے جوڑے پہ نماز پڑھیں۔ یہ جو جاہل قسم کے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کو بنائیں گی، وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، نہ یہ کہ جو عورتیں جوڑا پہنتی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ انہیں بنا کر پھر اس پہ ایک چادر سے چڑھائیں گے، پھر اونٹ کا کوہان بھی کر کے بتائیں گے اور ایسا ثابت کریں گے جیسے یہ بہت بڑا اس زمانے کا مفتی اعظم ابو حنیفہ ہے جس نے بڑا نقطہ نکالا ہے۔ علماء کو پتہ نہیں چلا، یہ سو کر اٹھا تو سارا دین اس پر منکشف ہو چکا تھا، اور ہماری جاہل عوام جو علماء کو نہیں سنے گی، وہ سوشل میڈیا سے وابستہ رہ کر اس قسم کے جہلاء کی چیزوں سے نتیجے اخذ کر کے کسی پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی کو حرام کہہ رہے ہیں، کسی کی نمازوں کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں بہنیں پہ سختی کر رہے ہیں اور حرام اور گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھیں جو دین سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے کام کا حق دیا ہے۔ ہر جاہل کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دے دیا کہ وہ جا کر دین کے بارے میں کچھ بھی کرے۔ اچھا، یہ بعض جاہل قسم کے لوگ ضمناً ایک بات کہتے ہیں کہ جی یہ علماء خود ہی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ہیں، تو اپنی ٹھیکیداری ثابت کر دو، ورنہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں کہ بالکل دین کے کام کا ٹھیکہ علماء اور مفتیان کرام کو ہی دیا گیا ہے، ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو صاحب علم ہیں، چاہے وہ مفتی اور عالم نہ ہوں لیکن صاحب علم ہے، ان کو دیا گیا، جاہل کو نہیں دیا گیا۔ ورنہ آپ بھی دلیل لے آئیں، پہلے آپ تلاش کر لیں، انشاءاللہ قیامت تک تلاش ہی نہیں ہو سکے گی، اور اگر کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، اس کی وضاحت اور تشریح کے بعد وہ دلیل بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم سے لے لیجیے گا۔ ایک یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز بالکل واضح طور پر آتی ہے، تو کیا ہم عید کی نماز اس آواز پر ادا کر سکتے ہیں یا دیگر نمازیں؟ دیکھیں، اقتداء کے لیے امام کا مقتدی بننے کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ نمبر 1 امام سامنے موجود ہو اور مکان ایک ہو۔ مکان ایک مطلب جگہ ایک ہو۔ جگہ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا فاصلہ نہ ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی محسوس ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شارع عام ہے، اس طرف امام صاحب چند لوگوں کو لے کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس شارع عام کے دوسری طرف کچھ اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں ٹریفک جاری ہے تو یہ بالکل اجنبی ہو گیا دونوں جگہ۔ ہاں، اگر بیچ میں ٹریفک رکا ہوا ہے اور اس روڈ پر بھی جماعت قائم ہو گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اب تو جگہ ایک ہو گئی۔ اسی طریقے سے کوئی نہر ہے بہت بڑی، اس میں کشتیاں آ رہی جا رہی ہیں، ایک کنارے پر امام صاحب کے چند مقتدیوں کے ساتھ ہیں، باقی سب نے وہاں اقتداء کر لی، یہ بھی 2 مختلف مکان کہلائیں گے، اقتداء صحیح نہیں۔ تو اب آپ جو یہ صورتحال کہہ رہے ہیں، اس میں امام صاحب کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، پھر لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعض اوقات بند ہو جاتی ہے، انتقالات مشتبہ ہو گئے تو ویسے ہی اقتداء کے اندر مسئلہ پیدا ہوگا، تو بہرحال گھر پہ اس طرح نہیں ہو سکتی ہے، آپ کو وہیں جا کر ادا کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ طلوع آفتاب ہو چکا تھا لیکن وقت کی تعیین نہ رہی ذہن میں اور نماز فجر ادا کر لی، بعد میں پتہ چلا سورج تو نکل آیا تھا، یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں، نماز فجر نہیں ہوئی
اور دیگر نمازوں کے اندر تو یہ ایک مطلب ہمیں آسانی حاصل ہے، جیسے ظہر کی نماز میں آپ نے ظہر کے وقت میں تکبیر لگائی لیکن اسی دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن فجر کے بعد چونکہ کسی کامل وقت کا کامل نماز کا وقت موجود نہیں، جیسے ہی ابھی آپ نے جیسے تکبیر لگا کے ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا، فوراً نماز فاسد ختم ہو گئی، یہی جمعہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ نماز نہیں ہوئی۔ باقی یہ کہنا کہ یہ وقت کی تعیین نہیں ہوئی، بھائی آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، آج کل موبائل پر ایسے ایپ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں کہ جن سے آپ نماز کا وقت مخصوص جان سکتے ہیں، اور گھڑیاں سب کچھ موجود ہیں۔ تو یہ اب فی ضمانت اس قسم کے آزار جو ہیں سوائے غفلت اور احساس ذمہ داری کے فقدان کے کسی اور چیز پر محمول نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میری عمر تقریباً 20 سال ہے، میری داڑھی بھی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ رویہ بھی میرا بالکل ٹھیک ہے، لیکن بس میں دعا سلام تک رہتا ہوں اور لوگوں سے فری نہیں ہوتا، اسی وجہ سے میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے، میں خود کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح کے آج کل حالات ہیں، لوگ سوشل ڈسٹینس رکھ رہے ہیں، ملنے جلنے سے گھبرا رہے ہیں، ان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فون پر تعزیت کر لی جائے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لیفٹ ہینڈرز ہوتے ہیں ان سے سیدھے ہاتھ سے کھایا پیا نہیں جاتا، بعض اوقات مطلب بہت مشکل ہوتی ہے، تو اگر وہ الٹے ہاتھ سے ہی کھائیں پئیں تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کال آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ صاحب، ایک سوال ہے میرا، یہ سوال ہے کہ کسی بھائی کے رمضان، آپ کی آواز صحیح نہیں آئی، کٹ گئی ہے آواز، ذرا دوبارہ کال کی ٹرائی کیجئے۔ اچھا، اب یہ بچے کو جواب یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں تربیت کا بڑا فقدان ہے، ہمارے گھروں میں جو صحیح مقصد حیات ہے وہ نہیں بتایا جاتا، اور جو عارضی مقصد حیات ہے اسے کل کہہ کر بیان کیا جاتا ہے۔ عارضی مقصد حیات کیا ہے؟ ہمیں زندگی میں دنیا میں اچھا پڑھنا ہے، شادی ہے، بچے ہیں، اپنا فیوچر اچھا بنانا ہے، پھر نوکری ہے، کاروبار وغیرہ ہے، یہ عارضی فیوچر ہوتا ہے، اس کے بارے میں سمجھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو حقیقی مقصد حیات ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کس لیے بھیجا، اس کی تیاری کیسے ہوگی، اس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، درمیان میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کا طریقہ کیا ہے، پھر اصل بنیادی مقصد کیا سامنے رکھ کر ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اس سے ہمارے گھر تربیت سے بالکل خالی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو تربیت کرنے کی جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، بعض اوقات وہ بھی بیچارے اس تربیت سے خالی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، بس اصل ہمارا مقصد حیات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ یوٹیوب پر میرے بہت سے کلپس ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ میری کتاب قرب الہی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ عنقریب منظر عام پر آئے گی۔ وہ کتاب آج کل کے نوجوانوں، آج کل کے لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ترتیب یہ رکھی ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، اور درمیان میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، وہ آپ زیر مطالعہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اکابرین کی اچھی کتب ہیں تصوف سے متعلق، ان کو آپ پڑھیے، جیسے احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو کافی کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ باقی آپ کا رویہ بالکل ٹھیک ہے، اس دور میں جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بچا کر رکھیں بہت اچھا ہے۔ دین ضرور سیکھیے، اس کی بیسک سیکھیے، فرض علوم سیکھیے، اور وہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش بھی کیجیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، میں سر جی باہر سے بات کر رہا ہوں، باہر ملک میں رہتا ہوں سر جی۔ میرا 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا، جی تو سر جی یہ فون کے اوپر ہی کیا ہوا تھا نکاح، تو اچھا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، آپ اپنے میں یہ ٹیلی ویژن کہنا کی چاہ آواز رہی ہوں بند کہ کریں میں اپنے فٹافٹ، پہلے شوہر ٹیلی سے ویژن کی آواز بند کر دیجئے بہن، ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں۔ جی کر دیا جی آپ بولیں، میں جلدی یہ بولیے۔ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ جی میرا شوہر نا پہلی بیوی کو، میں اچھا اپنے شوہر کی دوسری ٹھیک بیوی ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی نا
پہلی بیوی کو بہت اہمیت دیتا ہے. وہ اچھا کہتا ہے میری مجبوری ہے, 3-4 سال لگ جائیں گے میں تمہیں برابر کے حقوق دینے میں, کیا میں ان کا ساتھ دوں اس معاملے میں یا اسلام کے مطابق چلوں؟ اچھا, اسلام کے مطابق آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام کے مطابق چلوں یا پھر نہیں اپنے میں شوہر پوچھ کی رہا ہوں آپ سے مجبوری کہ آپ سمجھ کے کے ان کا نزدیک وہ ساتھ جو دوں. اسلام ہے وہ کیا ہے, آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ وہ کیا کرے؟ مطلب مجھے تھوڑا مجھے بتائیں نا, میں برابر بتاؤں کے گا, اصلاح حقوق کروں گا. چاہیے, لیکن جی مجھے برابر کے حقوق چاہیے, لیکن مطلب وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں حقوق میری چاہیے, وہ کیا نہیں مجبوری دے ہے. رہے آپ کو؟ ٹائم پورا نہیں دے رہے, پیسہ نہیں مطلب دیتے ہیں؟ جی ٹائم پورا نہیں دے رہے, کپڑے وغیرہ ادھر نہیں چینج کرتے ادھر ہی کرتے ہیں, اور مہینے میں 12 دن ٹھیک ہے, میں ایسا. بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. میں آگے پہلے سوال کیا ہے. جی دوبارہ بولیں, دوبارہ. اب آپ آن ایئر ہیں نا, اب آپ کا سب سن رہے ہیں سوال, بولیے. تہجد کی اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا, اس کے بچوں نے, وہ شہر میں تھے, وہ گاؤں سے, ان کا آبائی گاؤں بھی ہے, تو بچوں نے وہی جب انتقال ہوا تو غسل وغیرہ دے کر قریبی قبرستان میں دفن کر دیا. اب کچھ لوگ گاؤں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ شخص کے ماں باپ کی قبریں آبائی قبرستان میں ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں دفنایا جائے. اب وہ اولاد بیچاری پریشان ہے کہ کیا ہم نے کوئی گناہ کر دیا, یہاں دفنا کے کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, آبائی گاؤں, آبائی مطلب شہر, اس کا دفنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں دفنائیں گے تو قبریں قریب قریب ہوں گی تو شاید موقع ملے گا نکل کے مل لیں گے کہ بھئی کیا حال چال ہے, اور اگر یہاں دفنایا اور وہ سینکڑوں میل دور ہیں تو وہ کھڑا ہو کے دیکھتے رہے گا, تو وہ تو بہت دور ہے, میں کیسے سفر کروں؟ تو یعنی زندوں پر اس کو قیاس کر لینا. یہ بیچارے وہ لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جن کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, دین ان کے پاس ہوتا نہیں ہے, خاندانی باتیں, سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب ہم آپ کو دین بیان کرتے ہیں. دین یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو تو اس کو غسل اور کفن وغیرہ کرنے میں تیزی کی جائے. صحیح حدیثوں سے ثابت ہے, مسجد کی صفائی کرنے والا, ایک روایت میں مرد کا ذکر ہے, ایک روایت میں عورت کا ذکر ہے, ان کا رات میں انتقال ہوا, رات میں کفن دفن کر دیا گیا. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا مجھے بتا دینا چاہیے تھا. پھر آپ ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور ان مسجد کی خدمت کے سلسلے میں ان کو کئی اعزازات سے نوازا. اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک عبادت گزار نوجوان کا رات میں انتقال ہوا, رات میں اس کو دفنا دیا گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جلدی دفنانا یہ ہوتا ہے افضل اور اولیٰ. دوسری بات یہ کہ قریب ترین قبرستان جو سب سے قریب ہے اس میں دفنائیں, اگر وہاں جگہ بالکل ٹھیک آپ کو مل گئی, تاکہ کیونکہ دفنانے میں جلدی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو دفنانے میں جلدی کرو. یہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ برا نہ مانیں, ساری زندگی ماں باپ کی شکل نہیں دیکھیں گے, کبھی کبھار آ کے کریں گے, لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے 2-2 دن تک ماں باپ کو فریز کر کے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اٹلی سے آ رہے ہیں صاحب, جرمنی سے آ رہے ہیں, یو کے سے آ رہے ہیں, یو ایس اے سے آ رہے ہیں, ان کو شکل دکھانی ہے. ماں باپ کو تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں, ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. انہیں آنے دیں, پہلے آ کے وہ شکل دیکھیں گے, شکل دیکھ کے تھوڑے سے آنسو بہائیں گے, اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر پھر غائب ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے. انہوں نے دفنایا, بالکل ٹھیک کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان انتقال کرتا ہے, اگر نیک روحیں ہوتی ہیں یہ سب آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا ہے, فلاں کا کیا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ یہ تک سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ہم جب آئے تھے تو ایک بلی تھی, اس بلی کا حال کیا ہے. اور اس میں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بتاتا ہے, وہ پوچھتے ہیں فلاں کا حال کیا ہے, وہ کہتا ہے وہ تو مر چکا, کہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا. وہ کہتے ہیں اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, یعنی روح کو مقید کر دیا گیا عذاب کی وجہ سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فاصلے کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد, 1 سیکنڈ کے اندر روح یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے. اس لیے یہاں دفنایا, بالکل ٹھیک کیا. اب ان کا اگر وہ واقعی نیک ہیں, ماں باپ بھی نیک ہیں, ان کی روحیں آپس میں ملیں گی, ملاقات ہوگی, سب کچھ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی. لیکن یہ غلط ہے کہ جی وہیں دفنانا چاہیے تھا. یہ بھی غلط ہوگا کہ اب آپ قبر کھود کے سوچیں لاش کو وہاں لے جائیں. یہ بھی غلط تھا کہ آپ ان کو فریز کر کے رکھ دیتے. تینوں چیزیں بالکل غلط ہیں, توبہ کرنی چاہیے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر جی, کوشچن یہ ہے کہ میں نے کمپیوٹر ریلیٹڈ تعلیم حاصل کیا, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یوٹیوب, فیس بک وغیرہ سے جو چینل بنا کے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے انکم حاصل کی جاتی ہے, وہ اور بولیں, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے. جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک شخص ہے
جی جیسا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھوں گا جی اور اس کے لیے وہ درود شریف کا انتخاب کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی تو اس کو صرف تھوڑا سا شعبہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا درود شریف ہے تو کیا مجھے پورا ثواب مل جائے گا؟ اور بولیے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اگلے کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ وہ دوران عدت ہیں اور اس میں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، تو کیا باہر جا کر ڈاکٹر کو دکھانا شرعاً جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے۔ ایک تو یہ خیال بالکل غلط ہے کہ دوران عدت باہر نکل ہی نہیں سکتے، نکل سکتے ہیں صحیح عذر ہو تو، جیسے یہ صحیح شرعی عذر ہے۔ اس میں بھی حکم یہ ہوگا ڈاکٹر گھر پر آ سکتا ہو، تھوڑا بہت زیادہ فیس دے کر اس کو گھر پہ بلا لیں تو سب سے بیسٹ ہے، اگر نہیں ہے تو یہ نکل سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو یہاں سمجھنے والی ہے، بعض یہ سمجھتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں جی ہم نے گھر سے باہر قدم نکال دیا، عدت ختم کر دی۔ بھائی گھر سے باہر قدم نکالنے سے عدت کے ختم ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہماری بہنوں کو حیض ہوتا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 10 دن، تو اس کا تعلق مدت کے اختتام سے ہے۔ اسی طرح عدت کا ہے، جب مدت ختم ہوگی تب عدت ختم ہوگی، آپ کے باہر نکل جانے سے نہیں ہوگی۔ اور اس سے بڑی جہالت ایک اور ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جنازے کے ساتھ بیٹی کو ہم نے 40 قدم چلا دیا ہے، عدت ختم ہو گئی۔ پہلی بات، جنازوں میں شرکت سے نبی کریم نے عورتوں کو منع فرمایا۔ دوسرا، دوران عدت باہر نکالنا۔ تیسرا یہ کہ عدت ختم نہیں ہوئی، آپ نے عدت ختم کروا کے گناہوں کا سلسلہ شروع کیا۔ چوتھا یہ کہ غیر دین کو دین بنا دیا۔ کس قدر وبال ہے۔ یہ وہ والدین ہوتے ہیں جو دین کو ہم جیسے لوگوں سے یا دیگر علماء سے سن کر مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن خود بھی جنت کا راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہن باہر نکل سکتی ہیں، بقدر ضرورت بس جائیں، علاج کرائیں، یعنی چیک اپ کرائیں، فوراً گھر واپس آئیں۔ عدت ختم نہیں ہوگی، عدت ان کی جاری ہی رہے گی۔ ایک یہ بہن نے کویشچن کیا وہی بھولے پن کے ساتھ کہ سنا ہے کہ مرتے وقت مردے کو دودھ اور شہد ملا کر پلائیں، کیونکہ شیطان پیشاب کا ایک پیالہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، اگر آپ نہیں پلائیں گے وہ پلا دے۔ تو اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دودھ اور شہد پلا بھی دیا، شیطان کے ہاتھ میں جو پیالہ وہ گرے گا کیوں، وہ بھی پلا دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اوٹ پٹانگ قسم کی یہ باتیں ہمارے گھروں میں بعض اوقات رائج ہوتی ہیں، اور وہی ہوتا ہے پپو پان والا یا ٹیٹا دودھ والا، ان لوگوں سے سنی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے۔ تو اس قسم کی جاہلانہ اور بے سروپا باتوں پہ بالکل توجہ نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات مرتے وقت شیطان وہاں موجود ہوتا ہے اور انسان کے ایمان کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے حکم فرمایا گیا کہ مردے کو کلمے کی تلقین کریں اور پاس ذکر الہی وغیرہ کریں تاکہ شیطان دور بھاگ جائے۔ اب تھوڑا سا موجودہ کویشچنز پہ کلام کر لیتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ان حالات کی وجہ سے کیونکہ فاصلہ رکھنے کا حکم ہے، کسی کا انتقال کر جائے تو کیا ہم صرف فون پر تعزیت کر سکتے ہیں یا جانا چاہیے؟ دیکھیں سنت جانا ہی ہے، اور اس میں آپ سوشل ڈسٹنس پھر بھی قائم رکھ سکتے ہیں جیسے سب جگہ رکھ رہے ہیں۔ اب یہ عورتوں کی بڑی پرابلم ہوتی ہے نا، جا کے وہ چیخنا چلانا، گلے مل مل کے رونا، شاید اس وجہ سے وہ بہن نے کویشچن کیا ہے، لیکن آپ ایسا نہ کریں، آپ جائیں دور سے فاصلہ رکھ کر تعزیت کریں تاکہ وہاں پر جا کر اور ان کے درد دکھ کو کم کرنے کی سنت بھی پوری ہو جائے اور آپ کا فاصلہ بھی قائم رہے۔ نمازیں بھی تو پڑھ رہے ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، عیدین ہوئی ہیں، تو ان تمام پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ ایک شخص الٹے ہاتھ سے اپنے کام کرنے کا عادی ہے، تو کیا وہ الٹے ہاتھ سے کھا پی بھی سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے دو اور سیدھے ہاتھ سے لو، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے۔ صراحتاً چونکہ ممانعت ہے، اس لیے اس شخص کو اولاً یہی کوشش کرنی ہے کہ دیگر کام تو الٹے ہاتھ سے چل جائیں، لیکن کھانا پینا خاص سرکار نے فرمایا اس طرح لینا دینا وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کرے۔ ہم بھی اپنا الٹا ہاتھ یوز کرتے رہتے ہیں، ماؤس میں جب کام کرتا ہوں تو میں اپنے ماؤس ادھر لیفٹ ہینڈ پہ رکھتا ہوں، حالانکہ میں رائٹ ہینڈ سے کام کرتا ہوں، میرا ہاتھ اس پہ اچھا چلتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تھوڑا سا انسان عادی بنا لے اپنے آپ کو تو پاسبل ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان فوراً شکست کھا جائے اور حدیث کے خلاف چلے۔ ہاں اگر کوئی شخص بالکل ہی نہیں کھا پاتا، اس کو فرض کر لے ایسا ہاتھ چلتا ہے کہ لقمہ بناتا ہے گر جاتا ہے، ہاتھ چل ہی نہیں رہا، اب وہ مجبور ہے، اب سیدھے ہاتھ سے وہ بامر مجبوری یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس کو کوشش جاری رکھنا ضروری ہوگا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا فون پر، کیا یہ جائز تھا کہ نہیں؟
دیکھیں جس طریقے سے ابھی میں نے امام اور مقتدی کا مسئلہ بیان کیا، اسی طریقے سے ایجاب و قبول کا ایک مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے یا تو یہ ہو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لڑکی کہیں اور بیٹھی ہوتی ہے، لڑکا ہوتا ہے، وکیل جاتا ہے، اس سے اجازت لے کر آ جاتا ہے۔ اب لڑکی یہاں نہیں ہے، یہ وکیل آ کر کہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں کہ میری موکلہ کا نکاح کریں، یہ ایجاب ہو گیا۔ یا قاضی صاحب ہی پوچھ کر آ گئے تو لڑکے سے پوچھ رہے ہیں میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، قبول ہے؟ یہ ایجاب۔ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، قبول۔ یہ ایک مجلس اور محفل میں ہوا۔ یہ طریقہ کار تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہوگا کہ دو گواہ یہاں بٹھا دیے، دو یو کے میں بیٹھے ہوئے، لڑکا وہاں ہے لڑکی وہاں ہے، اور کسی بھی مطلب طریقے سے آن لائن دونوں بیٹھ کر ویڈیو چیٹ کر کے وہاں ایجاب و قبول کر لیا۔ اب یہ دیکھیں ایجاب الگ محفل میں، قبول الگ محفل میں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو طریقہ یہی والا رکھنا ہوگا جیسے عام نکاحوں کا ہوتا ہے، یا تو لڑکا وہاں سے لڑکی کی مجلس اور محفل میں کسی کو وکیل بنا دے کہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ فلانہ بنت فلاں سے میرا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ یہ ہو گئی وکالت دینا، یہ فون پر جائز ہے۔ اب وہ وکیل لڑکی سے جب اس لڑکے کی طرف سے کہے گا میں نکاح کے لیے تمہیں پیش کرتا ہوں، تم نے قبول کیا، یہ ایجاب، لڑکی قبول کر لے، قبول، یہ ایک مجلس میں ہو گیا۔ یا لڑکی وہاں سے کسی کو وکیل بنائے اور وہ اس محفل و مجلس میں دو گواہوں کے سامنے لڑکے سے قبول کروا لے تو وہ ایجاب اور قبول ہوگا۔ اگر اس طرح آپ کا نکاح ہوا تھا تو ٹھیک، اور اگر ایسا ہوا تھا آپ دونوں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں گواہ بٹھا لیے اور ویڈیو چیٹ میں آپ نے ایجاب و قبول کیا، یہ نکاح نہیں ہوا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ ہلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، کہیے۔ وہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر کسی کا والد فوت ہو جائے، اس کی بیٹیاں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوہ بھی ہے، تو وہ کئی سال اشتراک میں رہتے ہیں، ان کا تقسیم جائیداد کا نہیں ہوا ہوتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا سوال۔ کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹیاں ہیں، صرف بیوہ بھی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، لیکن اس دوران نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں سمجھ میں نہیں آیا، میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر بینک سے جب لون لیتے ہیں تو اس کے اوپر شرط ہوتی ہے کہ آپ اس لون کے لیے انشورنس بھی لیں گے، یہ شرط لینا؟ یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی جواب دیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں، آپ ہی نے شاید کویسچن کیا تھا۔ یہ دونوں چیز ناجائز ہیں، لون بھی ناجائز ہے، انشورنس بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جواب بھی فوری طور پہ آپ کو دے دیا۔ ایک یہ کویسچن آفر آیا تھا، پھر میں بیچ والے کویسچن لیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ ایک شخص نے اسٹامپ پیپر پر طلاق لکھوائی، ایک طلاق، اور نیچے سائن بھی کر دیا، لیکن اپنی زوجہ کو بھجوایا نہیں، تو یہ طلاق واقع ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب کوئی جا کر کہتے ہیں نا اسٹامپ پیپر بنوانے کے لیے کہ یار 3 طلاق کا اسٹامپ پیپر بنا دو، یا میری بیوی کو ایک طلاق لکھ دو، یہ طلاق واقع ہوگی فوری طور پر، تو بھیجیں چاہے بھیجیں، یہ طلاق ہو گئی۔ ایک انہوں نے مزید پوچھا تھا کہ اگر کسی نے ایک طلاق دی ہے تو کیا اگلے 2 ماہ میں 2 دینا بھی ہمیں یعنی فزیکلی طور پہ ضروری ہوگا یا آٹومیٹک ہی ہو جائیں گے؟ دیکھیں طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ادائیگی کے اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے۔ ایک احسن صورت ہوتی ہے، سب سے بہترین، وہ یہی ہے کہ جب 2 حیضوں کے درمیان پاکی کے ایام ہوں اس وقت طلاق دی جائے، اور ان پاکی کے ایام میں زوجہ سے تعلق جسمانی قائم نہ کیا ہو تاکہ عدت مشتبہ نہ ہو حمل یا غیر حمل کے اعتبار سے، اور ایک طلاق دی ہو اور لفظ طلاق سے طلاق دی ہو، اور پھر عورت کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس کی 3 حیض کی عدت تمام ہو جائے۔ یہ ہے سب سے بیسٹ صورت۔ اس کے بعد جب عدت ختم ہوگی تو بس نکاح ختم ہو جائے گا۔ فائدہ اس میں یہ ہوگا آئندہ کبھی زندگی میں دونوں پچھتائیں گے تو ان کے لیے رجوع کی گنجائش رہے گی۔ ہمارے ہاں سب ٹارزن بن جاتے ہیں، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، ہو جوش میں آ کے، اس کے بعد پھر ہوش میں جب آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی ذریعے سے کہیں سے بھی ہمیں کوئی ہمارے مطلب کا مل جائے، شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کو چھوڑ دو، ہمارے مطلب کا کوئی مسئلہ مل جائے، اور پھر وہ کرتے ہیں۔ یا پھر اگر کوئی شریعت پہ چلتا ہے تو پچھتاتے رہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ لڑکی والے حلالہ کے لیے راضی نہیں ہوتے اور دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے احسن طلاق کی صورت اختیار کریں۔ 2 کو دینا کوئی لازم نہیں ہے، 1 دیں، چھوڑ دیں، جب عدت ختم ہو جائے بس نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب کبھی اگر آپ کو دوبارہ ساتھ رہنا ہو تو جدید نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں۔ 1 طلاق ہو گئی، 2 کے آپ مالک ہوں گے اور انشاءاللہ آئندہ زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بہن نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، وہ اس کو اہمیت زیادہ دیتا ہے، مجھے کم دیتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسلام کے مطابق فیصلہ ہو۔
مجھے اس لفظ سے تو کافی خوشی ہوئی کہ میں چاہتی ہوں کہ اسلام کے مطابق فیصلہ ہو، لیکن کاش یہ بھی آپ پہلے سیکھ لیتی، مطلب برا نہیں مانے کہ میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے مطابق دوسری شادی کسی شخص سے کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، کس شخص کا انتخاب کرنا چاہیے، اس کا امتحان لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے، کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب 2 بیویاں ہوں تو عدل و انصاف کیسے کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو عدل کے مسائل ہی نہیں پتہ، اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا ہی ناجائز ہے، نکاح ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا، اور پھر جتنی غیر منصفانہ حرکتیں کرے گا ان سب کا گناہ ہوگا۔ اچھا، پھر عدل و انصاف کا ایک تصور ہے، نان نفقے کے اندر عدل یہ نہیں ہوگا کہ برابری ہو، ایک بیوی مالدار ہے، دوسری اوسط درجے کی مڈل کلاس کی لے کر آیا، تیسری بالکل غریب عورت لے کر آیا، تینوں کے نان نفقے میں فرق ہوگا اور شوہر کی حیثیت کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کچھ لے کر آئے گا، پھل فروٹ پان مسالے، ان کے اندر الگ حکم ہوتا ہے۔ ابھی ہماری بہن کہہ رہی ہے میں چاہتی ہوں اسلام کے مطابق فیصلہ ہو، اور ان کو بس وہیں پر اسلام نظر آئے گا یا انہوں نے پسند کیا جہاں پہ اپنے مفادات پہ ضرب لگتی نظر آئی، باقی جگہ نہیں۔ تو میری بہن آپ برا نہیں مانیں، آپ نے کوئی میرا کچھ بھی نقصان نہیں کیا، نہ خدا نخواستہ میں آپ سے کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ڈپٹ رہا ہوں، لیکن خدا را دین کو ہر جگہ نافذ کیجئے۔ بعض لوگ دین کے بالکل قریب نہیں آئیں گے، لیکن جب وراثت حاصل کرنی ہوگی کہیں گے مفتی صاحب دین کیا کہتا ہے ہمیں بتائیے۔ وہی بھائی بڑے جذبے میں جوش میں آیا، دین کیا کہتا ہے، وراثت چھینی تو دین یاد آ گیا، ورنہ اگر وراثت مل رہی ہوتی اور کوئی دوسرا کہتا میں فتویٰ لے کر آؤں گا تو اسی کے خلاف ہو جاتے، بس ٹھیک ہے جی ہم نے جو کر دیا کر دیا۔ اسی طرح بڑی معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، ماں باپ ہیں، جب تک اولاد ساتھ چلتی رہے، چاہے گناہ کرے کچھ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں، جہاں بیوی کی فیور میں گیا، جہاں علیحدہ رہائش رکھی، وہاں ماں باپ پھر ہمیں کال کرتے ہیں صاحب دین کیا کہتا ہے ہمیں یہ بتائیں ایسی اولاد کے بارے میں۔ شوہر اگر غیر عورتوں کی طرف جائے تو بیوی پوچھتی ہے کہ دین کا مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب بتائیں، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، اس سے پہلے شوہر نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ڈرنک بھی کر رہا تھا، گھر میں مار پیٹ گالی گلوچ فلمیں ڈرامے سب کچھ، کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میرے ساتھ صحیح تھا۔ یہ میں بس سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا را برا نہیں مانیے گا کہ دین کو ہر جگہ نافذ کریں، صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، آپ کے شوہر اپنے شوہر سے کہیے کہ ایک دفعہ مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں، میں ان کو اور اچھے انداز سے سمجھا دوں گا تمہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ تہجد کی اذان دینا سنت ہے، لیکن آج کل کے دور میں چونکہ نہیں دی جاتی لوگ تشویش میں مبتلا ہوں گے، سمجھیں گے فجر ہو گئی ہے، اس لیے نہ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چینلز کی انکم کے بارے میں یوٹیوب پر آپ دیکھ لیجئے گا، میرا آپ کو جواب ملے گا، اور صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کامل درود پاک ہیں، جتنے حدیثوں میں ثواب بیان کیا آپ کو حاصل ہوں گے۔ حضرت غلام محمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، اچھے عالم دین تھے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو اصالِ ثواب کریں۔ اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔